अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर बहुत तेज़ी से इस पूरे वीक की मसरूफियत और सोलर सिस्टम में होने वाली चेंजेस आपकी ज़िंदगी पर क्या असरात डालेंगी तफसील बयान करता हूँ। ये हफ़्ता 8 नवंबर से शुरू होकर 14 नवंबर तक जाएगा। 10 नवंबर को पहली चेंज आप फेस करेंगे। मरकरी द पॉजिटिव प्लैनेट ऑफ योर माइंड एबिलिटीज़, planet of your vocal skills, planet of your plannings, planet of your concentration स्कॉर्पियो हाउस में इंटर हो जाएगा। स्कॉर्पियो हाउस में वो सन को जाके ज्वाइन करेगा। ऑलरेडी सूरज 22 अक्टूबर से ही स्कॉर्पियो हाउस में मौजूद है। स्कॉर्पियो हाउस आपके लिए 7th हाउस बनता है। 7वें घर में अगर मरकरी और सूरज इकट्ठे हों तो ज़िंदगी में फैमिली लाइफ में स्पेशली बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आती हैं। तमाम वो ख़राबियाँ जो मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर रही थी, तमाम वो ख़राबियाँ टॉरियंस जो आपके रवैयों की वजह से आपकी फैमिली को डिस्टर्ब कर रही थी, तमाम वो ख़राबियाँ जो गुस्से की वजह से आपकी फैमिली लाइफ को या आपकी पार्टनरशिप वाले बिज़नेस को डिस्टर्ब कर रही थी, दिस इज़ माई पेट प्रिडिक्शन कि वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी इस हफ्ते। इसकी 3 वजूहात हैं। एक वजह मरकरी और सन का इकट्ठा होना और दूसरी वजह मार्स का डायरेक्ट हो जाना। 14 नवंबर को मार्स डायरेक्ट हो जाएगा इस रनिंग वीक जिसकी मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, इस वीक की 14 तारीख को। इन दोनों तब्दीलियों से आपकी ज़िंदगी में खुशी और खुशहाली, खुशी कहते हैं एक नॉन मटीरियल साइड की अचीवमेंट को जिसमें आपको प्लेजर्स फील हो, माइंड फोकस होने लगे, फैमिली अच्छी ग्रो करने लगे और अदरवाइज़ भी आपकी तवक्कुआत पूरी होने लगे, एक वो खुशी कहलाती। खुशहाली का मतलब है मटीरियल एडवांटेजेस, मतलब जब ये खुशियाँ, जब ये माइंड खुलेगा, जब ये फैमिली स्टेबल होगी तो अदरवाइज़ इसके आउटकम्स आपको मटीरियल एडवांटेजेस में, मटीरियल एडवांटेज की सूरत में भी मिलेंगे। ये उसके बेसिक से एडवांटेज थे जो मरकरी के नेक्स्ट हाउस में जाने से मुयस्सर आए या मार्स के डायरेक्ट होने से मुयस्सर आए। मैं ओवरऑल अब स्टोरियंस के लिए क्या क्या सिचुएशंस बिल्ट हुई हैं पिछले हफ्तों को मिला के और इस हफ्ते की नई चेंजेस के साथ आपको बयान करता हूँ। वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है, वो इस वक्त आपके 6th हाउस में वर्क कर रहा है। 6ठे घर में, वो लिब्रा हाउस में है, वो लिब्रा को भी रूल करता है और वो आपको भी रूल करता है। तो जब भी वीनस या तो लिब्रा हाउस में हो या आपके 1st हाउस में हो, दोनों सूरतों में रोमानवी कामयाबियाँ हुआ करती हैं। दोनों ही सूरतों में सेहत, तंदुरुस्ती, हशाशियत, माइंड स्किल्स, पब्लिक इमेज, शानो शौकत और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है। टॉरियंस, अगर आपको इस वक्त अपनी किसी भी ऐसी आदत को रिकवर करना है जो आपको पसंद नहीं है या जो बाय रूल्स मुआशरती कवानीन के एतबार से या मजहबी कवानीन के एतबार से वो आदत अच्छी नहीं है, वो इस वक्त ख़त्म की जा सकती है। आपको आसाइश मिलेगी उस आदत से जान छुड़ाने की, वो किसी भी नौयत की हो। फिर उसके अलावा वीनस की अच्छी पोजीशन हमेशा आपकी फितरत में निखार लाती है, मैच्योरिटी। आप जिन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पहले लापरवाही का मुजाहरा किया करते थे, अब वहाँ नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करने लगेंगे। तो ये वीनस के एडवांटेजेस हो गए। और रोमानवी अचीवमेंट अलग से, रिश्ते बनना, रिश्ते तय पा जाना, दिल का मौसम अच्छा रहना, खाना पीना अच्छा लगना, मौसम अच्छे लगना, ये अलग से एडवांटेजेस। मरकरी और सन की पोजीशन पार्टनरशिप्स और फैमिली लाइफ के लिए अच्छी। मार्स के डायरेक्ट होने से आपको 12th हाउस के एडवांटेजेस मिलेंगे। 12th हाउस के एडवांटेजेस के साथ साथ 7th हाउस एडवांटेजेस भी मिलेंगे। मार्स आपके लिए 12th हाउस में मौजूद है और अब 14 तारीख को डायरेक्ट हो जाएगा और वो 7th हाउस को भी रूल करता है। वो स्कॉर्पियो हाउस कहलाता है आपके लिए, वो 7th हाउस को भी रूल करता है। इन दोनों सब्जेक्ट्स में अब आप अपनी मुखालफीन पर फतह हासिल कर पाएंगे, अपने दुश्मनों पर फतह हासिल कर पाएंगे। अगर मैं सख्त अल्फाज बोलूं तो आपके इर्द गिर्द जो मुनाफिकीन थे, जो बज़ाहिर कुछ दिखते थे लेकिन हकीकत में कुछ हुआ करते थे, अब आप उन्हें भांप जाएंगे, उन्हें जज कर जाएंगे और उनसे छुटकारा हासिल कर सकेंगे या उन्हें डील कर सकेंगे।
یہ مارس کے ڈائریکٹ ہونے سے، اور مارس کے ڈائریکٹ ہونے سے آپ کو شارٹ کٹس بھی ملیں گے، روحانی شارٹ کٹس بھی اور دنیاوی شارٹ کٹس بھی۔ روحانی شارٹ کٹس، کوئی راز سمجھ آ جانا جس کے بارے میں آپ اکثر ہی شک کیا کرتے تھے، وہ شک دور ہو جانا اور آپ پرفیکٹلی اپنے کسی ایک نظریے پر قائم ہو جائے۔ اگر ہم شک میں مبتلا رہیں تو ہمیں پرفارمنسز میں پرابلم ہوتی ہے، بٹ اگر ہم کانفیڈنٹ ہو جائیں، کسی بات میں سے شک دور ہو جائے، اعتماد بحال ہو جائے، تو ہم بہت فرملی پرفارم کرتے ہیں، اور یہ مارس کے ڈائریکٹ ہونے سے میسر آ جائے گا۔ مارس اگلے 2 سال اب ادھر نہیں آئے گا، اب تو ڈائریکٹ ہو چکا، اور ڈائریکٹ ہونے سے یہ جو روحانی طرز کے فوائد ملیں گے اور جسمانی قوت بحال ہوگی، یہ تو ملیں گے ہی ملیں گے، فیملی لائف میں بہتری آئے گی، لیکن اس کے بعد پھر 2 سال مارس ادھر نہیں آئے گا۔ سو ان دنوں کو غنیمت جانیے اور 12th ہاؤس کے جو روحانی فیوز و برکات ہیں وہ لے لیجئے۔ لانگ ٹرم پلانٹس میں سیٹرن اینڈ جوپیٹر اس وقت دونوں ہی 9th ہاؤس میں کام کر رہے ہیں۔ یہ میں اسپیشلی ایڈریس کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو۔ اب اس کے ایڈوانٹیجز سنیے۔ 9th ہاؤس ہائر ایجوکیشن ہاؤس، 9th ہاؤس اوورسیز ٹریولنگ ہاؤس۔ اس اینگل پر جب بھی پازیٹیو پلانٹس آئیں گے، شارٹ ٹرم ہوں تب بھی، لانگ ٹرم ہوں تب بھی، جوش و خروش میں اضافہ ہوگا ہی ہوگا۔ اس ہاؤس میں 2 لانگ ٹرم پلانٹس کا ہونا بہت ریئر ہے۔ دوبارہ آپ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد، سیٹرن کو تو 30 سالوں بعد 9ویں گھر میں انجوائے کر پائیں گے۔ سو جو اسٹوڈنٹس اس وقت 15 سے 20 سال کی ایج میں ہیں، وہ میری بات یاد رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو لمبی عمر دے۔ دوبارہ سیٹرن آپ 2052 میں دیکھ پائیں گے اس ہاؤس میں۔ لہٰذا سیٹرن کی اس فضیلت کو، اس ڈیوٹی کو جو رب نے اس کے ذمہ لگائی ہے، اسے خوب کیش کریے۔ 19 دسمبر رہ گیا، 19 دسمبر کے بعد سیٹرن آپ کے کیریئر ہاؤس میں چلا جائے گا، وہاں بھی وہ مثبت ہے، لیکن اس وقت اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے جو فیسلٹیز نیچر سے آپ کو میسر ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ اگر کوئی ٹورس اس وقت ہائر ایجوکیشن کی طرف مائل ہو تو اس کے لیے سلکی پاتھ نیچر نے بچھا رکھا ہے، وہ بہت تیزی سے اپنی منزلیں طے کرے گا، ذہنی کارکردگی کے عوض، قوت حافظہ کے عوض، ڈیوٹی فلنس کے عوض، فرض شناسی اور احساس میکسیمم لیول پر ہوگا۔ پھر جوپیٹر لرننگ کیپیسٹی دیتا ہے، دس از یور مینٹور۔ جوپیٹر کو ویسے بھی ہمارا ہمسایہ ملک گرو کہتا ہے، گرو مینز یور ٹیچر۔ سو جوپیٹر اینڈ سیٹرن 2 لانگ ٹرم پلانٹ اس وقت آپ کو سپورٹ اب سم اپ کرتے ہیں چیزوں کو۔ رومانوی اچیومنٹس کرنی ہو تو وینس بہت عمدہ فارم میں، اور لبرا ہاؤس میں رومانوی اچیومنٹ، ایموشنل اچیومنٹس، لو کمٹمنٹس، سکسیسفل ریلیشن شپ ڈیسیجنز، پرپوزل، سیرمنیز آپ کر سکتے ہیں۔ مارس ڈائریکٹ ہو جائے گا 14 تاریخ کو، جسمانی قوت اور مخالفین پر حاوی ہونے کی طاقت آپ کو میسر ہے۔ مرکری اور سن آپ کے ہاں بہت اچھی پوزیشن پر، دونوں کی پوزیشن 7th ہاؤس کی، دا ہاؤس آف فیملی لائف اینڈ دا ہاؤس آف لائف بزنس پارٹنرشپ، ان دونوں میں سورج کی کارکردگی اعلیٰ ترین ہے، جس میں ذہنی قابلیت، قوت فیصلہ، ارادوں کی پختگی اینڈ بریوری، تینوں چیزیں آپ کو میسر۔ اتنی فیسلٹی لے کر بھی کوئی ٹورین ناکام ہو سکتا ہے، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنی نیچرل سپورٹ لے کر بھی اگر کوئی ٹورین ناکام ہوتا ہے تو مجھے وہ کمزور دکھے گا، بلکہ مجھے وہ مریض دکھے گا۔ میں یہ بات آپ کو بہت ہی برملا کہتا ہوں، ٹورینز اگر اس وقت لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پلانٹس کی کمبینیشن کو کوئی کیش کرنا چاہے تو وہ اپنے آپ کو فصل بہار میں فیل کرے گا، فصل بہار کو محسوس کرے گا۔ سو گو اینڈ گیٹ یور مشنز، اینڈ یہ پیرلل ابیلٹی اگر آپ سسٹین کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ادھر سے آپ کو نیچر سپورٹ کر رہی ہے، ادھر سے آپ ایفرٹ تیز کر رہے ہیں، آپ یقین کریے جمپنگ سٹائل سکسیسز ہوں گی۔ یہ جو کوئی اسٹرالوجر، ایون میں بھی، جب آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی جمپنگ سٹائل سکسیسز ہے، اس کا بیس یہی گولڈن سیزن ہوا کرتا ہے۔ سو دس از اے ٹائم فار یور جمپنگ سٹائل سکسیسز ان ایوری سیکٹر آف یور لائف۔ کوئی ٹربل نظر نہیں آتی، کوئی ایسی خرابی، کوئی ایسی ریٹروگریشن، کوئی ایسی ریزسٹنس جس کے عوض میں یہ کہہ سکوں کہ ٹربل ہے۔ اگر اس وقت بھی کوئی ٹورین کمپلیننگ ہے اور ٹربل فیل کرتا ہے، چاہے وہ کریٹیو ہو، چاہے وہ سخت محنت کرنے والا ہو، چاہے وہ رائٹر ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ ہاؤس وائف ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، تو وہ اس کی کوئی انڈیویجول ایشو ہے۔ وہ انڈیویجول ایشو کو، چاہے وہ اسپرچول سائڈ کے ایشوز ہوں، چاہے وہ
نفسیاتی کوئی پرابلمز ہوں، چاہے وسائل کی کمی ہو، اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے۔ اوور آل جن ٹورینز کو ہم نے دیکھا ہے جو میرٹس پر ہیں، جنہوں نے زندگی میرٹس پر گزاری ہے، وہ اچھی فارم میں ہی جائیں گے، لیکن جنہوں نے اپنے زندگی کے ساتھ کچھ ناانصافیاں کی ہیں وہ پرابلم میں رہیں گے۔ ان کی پرابلمز کو فائنڈ آؤٹ کر کے اسے ٹریٹ کرنے کے لیے جو بیسک سی ریمیڈی ہے، فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی پرسنل ڈائگنوسس کروا سکتے ہیں، بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ٹورینز، میں اکثر ہی یہ بات ذکر کرتا ہوں۔ اور جو جنرل ٹورینز ہیں، جو کسی وقت کچھ ناانصافیاں کر بیٹھے اپنی زندگی کے ساتھ، اپنے فیصلے جلد بازی میں لے بیٹھے، اپنی انویسٹمنٹس انہوں نے ضائع کر دی، ان لوگوں کے لیے سورہ شمس پڑھنا اس وقت بہت بڑا تریاک، بہت بڑی ٹریٹمنٹ ثابت ہوگی، اینڈ روبی یا ایمرلڈ پہننا آئیڈیل رہے گا۔ یہ اتنا روبی اینڈ ایمرلڈ اتنا اسٹرانگ، فرینڈلی اینڈ پاورفل افیکٹ کریٹ کرے گا کہ وہ تمام ڈیفیکلٹیز جو بیڈ پیچ سیزن میں آپ کے ساتھ سے چل رہی ہے وہ ریپیئر ہو جائے گی، اینڈ یو بیکم اے اسٹرانگ ٹورین ونس اگین۔ اور اگر کوئی بڑے بڑے فیصلے لینے ہیں تو پھر اپنے پرسنل چارٹ کے بعد ہی ان ڈیسیجنز کی طرف جائیے، کیونکہ پرسنل چارٹ میں کیلکولیشنز کے عوض آپ کو اچھی یا مزید افیکٹو ریمیڈیز مل سکتی ہیں۔ یہ اس ہفتے کی اوور آل انفارمیشن تھی جو میں نے اپنے ٹپیکل انداز میں بہت تیزی سے سمجھائی۔ یہ کیونکہ تھوڑا پروفیشنل فورم ہے تو یہ باتیں صرف انہی ٹورینز کو سمجھ آئیں گی جنہیں آلریڈی ایسٹرولوجی کی تھوڑی بیسز پتہ ہے۔ جو فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں، میرا ان کو مشورہ ہے کہ انہیں تھوڑی سی ایسٹرولوجی پڑھ کر پھر اس چینل پر آنا چاہیے، تو انہیں یہاں سے پروفیشنل کیلکولیشنز مل پائیں گی۔ اگلے ہفتے وینس اپنا ہاؤس بدل دے گا، آپ کا رولنگ پلانٹ ہے۔ اگلے ہفتے سن بھی اپنا ہاؤس چینج کر دے گا۔ ان دونوں ہاؤسز کی تبدیلی سے آپ کی ذات پر اور آپ کے معاملات زندگی پر مزید تبدیلیاں آئیں گی۔ وہ تبدیلیاں کیونکہ اگلے ہفتے میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اس لیے تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ جاتے جاتے میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح، ایک تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا ٹورینز، آپ کی یہ جو سبسکرپشن والی محبت ہے یہ ہمارے لیے ہماری حوصلہ افزائی کی وجہ ہے۔ اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں ضرور یاد رکھا کریں۔ میں پچھلے 7 سالوں سے آپ کی خدمت میں یہ کہتا آ رہا ہوں، آپ کی دعائیں میرے لیے اس دنیا اور آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہی آج ہم لوگ اس لیول پہ ہیں کہ آسٹرولوجیکلی ہم لوگ پاکستان کا نمبر 1 چینل رن کر رہے ہیں، میں اور میری ٹیم۔ سو آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے ہمیں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔